الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو، عزیزو، جب کوئی ندی اور ریور اپنی جگہ سے بہتا ہوا شروع میں چلتا ہے تو صاف ستھرا پانی ہوتا ہے، اس میں گندگی نہیں ہوتی، اس میں آلائش نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ پہاڑ کے دامن سے نکل کے چلتا ہے۔ لیکن راستے میں گندگیاں اس میں گرتی جاتی ہیں۔ اب وہ گندہ پانی اور وہ گندا پانی بہتا ہوا آگے جب پہنچتا ہے تو آگے دیکھنے والے یہی سمجھتے ہیں کہ شروع ہی سے پانی گندا آ رہا ہے۔ یہی بنیاد ہے کہ پھر لوگ اس ندی کو جہاں سے بہہ رہی ہے گندگی کا حکم لگا دیتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح اسلام اپنے دامن میں صداقت، اخلاق اور بہترین اعمال کے ساتھ چلا، لیکن درمیان میں گندگی ڈالنے والوں نے اپنی گندگیاں اس کے اندر اتنی ڈال دی کہ آج دیکھنے والوں نے سمجھا کہ اسلام اسی گندے طریقے کا نام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام جاری کیا تھا، جو ایمان جاری کیا تھا، وہ اتنا صاف ستھرا تھا، اتنا صاف ستھرا تھا کہ جیسے صاف ستھرا پانی ہوتا ہے اور پینے کو جی چاہتا ہے، اسی طرح آقا کی دی ہوئی شریعت اتنی صاف ستھری تھی کہ ہر ایک اپنے سینے سے لگانے کو پسند کیا کرتا تھا۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مبارک زندگی کو کہ آپ نے دین کو اس لیے گلے لگایا تھا کہ اس میں دھوکہ نہیں تھا، اس میں فریب نہیں تھا، اس میں جھوٹ نہیں تھا، اس میں الفاظ کی بندشیں صرف نہیں تھی، بلکہ دلوں کی صفائی تھی، نظافت تھی۔ صرف اصطلاحاتی الفاظ نہیں تھے، ریاکاری نہیں تھی، اس میں ایک صاف ستھرا پانی دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی لیے ہر صحابی باوجود کہ جس دنیا سے نکل کے آیا تھا، اس دنیا سے ان کو اتنی محبت تھی، کفر سے، شرک سے، ماردھار سے، شراب سے، قتل و غارت گری سے، ایک دوسرے کی عزت کو لینے سے، یہ ان کا پہلا طریقہ تھا، یہ ان کی زندگی تھی، اسی میں رچے بسے تھے وہ لوگ۔ صرف ان کو ایک وقتی اور ٹیمپرری مدت کے لیے جنگ بند کرنے کو کہا جاتا تھا، اور وہ کون سی مدت؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اس کو حرمت والے مہینے کہے جاتے تھے، اشہر حرم کہا جاتا تھا۔ اور اشہر حرم کی تعظیم یہ لوگ اسلام سے پہلے بھی کرتے تھے، اس کی تعظیم بہت پہلے سے چلی آئی تھی، اس کی تعظیم کرتے تھے وہ لوگ۔ تو جیسے ہی ذی قعدہ شروع ہوتا تھا، اپنے ہتھیاروں کو وہ لوگ نیام میں رکھ دیتے تھے، گھروں میں رکھ دیتے تھے، لڑنا بند کر دیتے تھے، اپنے باپ کے قاتل سے بھی بدلہ نہیں لیتے تھے، اپنی ماں کے دشمن سے بھی بدلہ نہیں لیتے تھے، جنگ کو بالکل بند کر دیا کرتے تھے۔ لیکن صبر ان کی زندگی میں تھا ہی نہیں، چونکہ لڑائی ان کی طبیعت تھی، ہر وقت لڑنا بھیڑنا اور مارنا اور قتل کرنا یہ ان کا مزاج تھا۔ اس لیے اشہر حرم کی بنیاد پر، حرمت والے مہینے کی بنیاد پر
وہ لوگ لڑتے تو نہیں تھے، اپنی تلواروں کو نیام میں رکھ دیتے تھے، لیکن صبر کتنا کرتے۔ جو فطرت بن چکی ہے اس کے خلاف کرنا مشکل ہوا کرتا ہے، جو طبیعت بن چکی ہے اس کے خلاف کرنا مشکل ہوا کرتا ہے۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، رات 2 بجے اعلان ہوا کہ شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہوا، حضرت تو اچھے تھے اور اچانک انتقال کا مسئلہ۔ فرمایا ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کھڑکی کے اندر سے کہ چراغ جل رہا ہے اور حضرت کتاب دیکھ رہے ہیں۔ بڑھاپا ہے، بیماریاں ہیں۔ حضرت کی جس میں انتقال ہوا وہ بواسیر کی بیماری تھی اور خون بہت بہتا تھا بواسیر میں، اسی میں حضرت کا انتقال ہوا۔ تو فرمایا ہم بڑے ادب کے ساتھ فجر کے بعد پہنچے اور فرمایا حضرت یہ تو اعلان رات میں ہوا اور ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ آپ اچھے خاصے کتاب دیکھ رہے تھے رات میں۔ پھر فرمایا کہ حضرت ایسا کون سا مسئلہ ابھی تحقیق کا رہ گیا کہ آپ رات میں کتاب لے کر کے جھک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی مسئلہ بھی تھا تو ہم کس کام کے آپ کے شاگرد، آپ ہمیں حکم دیجئے، ہم تلاش کر کے اس کو نکال کر کے آپ کو بتائیں گے۔ شاہ صاحب نے فرمایا مولوی محمد شفیع بیماری لگی ہوئی ہے کتاب دیکھنے کی۔ میں جب اس واقعے کو بچوں کو بیان کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں اللہ ساری بیماریوں سے تمہیں شفا دے، لیکن یہ بیماری تم کو لگا دے۔ طلبہ کو یہ بیماری لگ جائے تاکہ وہ ہر وقت کتاب دیکھنے والے ہو۔ تو بہرحال طبیعت ان کی بنی ہوئی تھی، لڑائی ان کا مزاج تھا، وہ صبر کتنا کرتے۔ ذی قعدہ میں خاموش بیت تھے، ذی الحجہ میں خاموش بیت تھے، محرم بھی اشہر حرم میں سے تھا، لیکن جہاں حج کی ایام پورے ہوئے اور یکم محرم ہوا، طبیعت لڑنے کو چاہ رہی تھی، کہہ رہے تھے محرم پیچھے چلا گیا، سفر پہلے آ گیا۔ یہ ہیلہ نکال لیا کرتے تھے، اسی کو نسی کہا گیا قرآن کریم میں، انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا۔ مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے، اور آگے پیچھے کرنے کی وجہ صرف اپنی طبیعت، صرف اپنا مسئلہ۔ تو وہ سفر کو پہلے لے آئے، محرم کو بعد میں لے گئے، اور فرمایا لڑنے کی اجازت ہو گئی اس لیے کہ محرم تو بعد میں چلا گیا اور سفر پہلے آ گیا۔ یہ ان کا مزاج تھا۔ تو جن کا مزاج یہ تھا، لیکن جب اسلام آیا، ان کے سینوں میں اترا، ان کے دلوں میں ایمان راسخ ہوا، تو وہ ساری کیفیات ان کی ختم ہو گئی، اور طریقہ نبوی ان کی زندگی میں ایسے اتر گئی کہ وہ ہر وقت یہ چاہ رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کریں۔ مشہور ہے حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی سفر کے اندر نیچے سے لقمہ گر گیا اور اٹھا کر کے کھانے لگے، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ روم کے بڑے بڑے لوگ ہیں جو آپ کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور آپ نیچے کے دانے اٹھا کر کے کھا رہے ہیں، آپ کو کہیں گے بڑا حریص ہے، لالچی ہے، بد اخلاق ہے، کوئی اخلاق نہیں ہے، نیچے گرا پڑا کھا رہے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ کا جواب ہے انترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہؤلاء الحمقاء، ان بے وقوفوں کی وجہ سے کیا میں میرے نبی کی سنت چھوڑ دوں گا؟ یہ دیکھتے رہیں، کوئی عرض نہیں، یہ کچھ بھی میرے متعلق کہتے رہیں، مجھے پرواہ نہیں ہے اس کی، بہرحال میں نیچے گرا ہوا لقمہ کھاؤں گا، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو تعلیم دی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو ایک صاف ستھرا دین ہم کو دیا تھا، اتنا صاف ستھرا۔ تاریخی روایتوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر رومن امپائر کے بادشاہ نے ایک آدمی کو تجسس اور جاسوسی کے لیے بھیجا اور کہا کہ جاؤ مدینے کے بازار میں اور مدینے کی گلیوں میں اور ان کے حالات دیکھو، ان کی مسجد میں جاؤ، ان کی گلیوں میں جاؤ اور مسلمانوں کا ریمارک نکالو کہ آخر یہ کامیاب کیوں ہوتے ہیں، کچھ دیکھو۔ اب وہ رومن امپائر کا جو جاسوس آیا تو وہ نہ مسجد میں گیا، اس لیے کہ مسجد میں تو سبھی صوفی لگتے ہیں، مسجد میں تو سبھی صوفی لگتے ہیں۔ اسی لیے رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا در جوانی توبہ کردن سے و اے پیغمبرا، در جوانی توبہ کردن سے و اے پیغمبرا، بر پیری گرگ ظالمی سوت پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے،
اور بڑھاپے میں تو برہا شیر بھی جو برہا ہو گیا ہے اب کسی کام کا نہیں رہا، گرگ ظالم شیر می شبت پرہیزگار صوفی صاحب بن جاتا ہے، اس لیے کہ اب تو پاؤں میں طاقت نہیں رہی، وہ شیر کو منہ میں دانت نہیں رہے، چلنے کی ہمت نہیں رہی، بالکل برہا ہو چکا ہے۔ آپ ویڈیو نہیں دیکھتے برے شیر پر کتے بھی حملے کرتے ہیں، وہ بالکل برہا خست ہو چکا ہے، اس بڑھاپے کے اندر بہتا ہوا ہے۔ اس کی جوانی دیکھتے تو کیسے حملہ کر رہا تھا۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں ہم کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ بڑھاپے کے اندر خیر توبہ کر لیں، بڑھاپے کے اندر بھی، لیکن توبہ کی مزہ تو تب آتی ہے جب اندر سے ہوس اٹھی ہوئی ہوتی، گناہوں کی لذت جوش مار رہی ہے، کبھی اس عورت کے دیکھنے کو جی چاہ رہا ہے، کبھی اس لڑکی کے دیکھنے کو جی چاہ رہا ہے، کبھی یہ گناہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے، کبھی یہ گناہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے، اور ایسے وقت میں انسان جب توبہ اور اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، فرمایا اس توبہ میں بڑا مزہ آتا ہے۔ بڑھاپے میں تو خیر اب پڑے ہوئے ہیں کونے کے اندر، لمبی تسبیح پکڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کے اندر، الا اللہ الا اللہ الا اللہ، اس لیے کہ اب تو ہے ہی بڑھاپا، پاؤں میں جان نہیں رہی، دانتوں میں جان نہیں رہی، آنکھیں کمزور ہو چکی ہے، اب کہتے ہیں ہم تو صوفی صاحب بن چکے ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل صدقہ وہ ہے، صدقے کے باب میں بھی حضرت نے فرمایا افضل صدقہ وہ ہے وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، دو لفظ ہیں، صحیح تندرست، شہی مال کی ضرورت، مال کی ضرورت ہے، ایک طرف تندرست ہے، جب آدمی تندرست ہوتا ہے نا تو یہ سوچتا ہے ابھی کہاں بڑھا ہوا ہوں، ابھی کہاں بیمار پڑا ہوں، ارے یار ابھی تو کماؤ، مارکیٹ گرم ہے، ابھی تو بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کو بڑے کرنے ہیں، ابھی ان کا بھوشیہ بنانا ہے، بہت بہترین لفظ بولتے ہیں، ابھی تو ان کا بھوشیہ بنانا ہے، ان کا فیوچر بنانا ہے، ان کا مستقبل بنانا ہے، کہاں یار ابھی بیٹھ جائیں گے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تم تندرست ہو اور شحیح، تمہیں مال کی ضرورت ہے، اولاد کے لیے، نواسوں کے لیے، پوتوں کے لیے تمہیں ضرورت ہے، اور ان ضرورتوں کے باوجود اور تندرستی کے باوجود جب تم صدقہ کرتے ہو نا، اللہ کو یہ صدقہ بہت پیارا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگے اسی حدیث میں، اور جب موت کے منہ میں پہنچ چکے، ضعیفی آ گئی، بڑھاپا آ گیا، تو فرماتے ہیں لفلان کذا ولفلان کذا، جب موت کے منہ میں جا رہا ہے تو اللہ کے نبی بھی بہت اچھے انداز میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں زید کو اتنا دے دو، بکر کو اتنا دے دو، فلاں دارالعلوم میں اتنا دے دو، فلاں غریب کو اتنا دے دو۔ حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ منظور نہیں، منظور ہے، لیکن جو تمہاری جوانی اور تندرستی اور ضرورت کے درجے میں تھے اور تم خرچ کرتے، اس کا جو مقام ہے وہ بڑھاپے کے خرچ کا مقام نہیں۔ جب موت کے منہ میں پہنچ چکے تب تو ویسے بھی اب قطع تعلق مال سے ہونے ہی والا ہے، تم نہیں کرو گے تو اللہ کروا دے گا، کرنا تو ہے ہی۔ بلکہ روایتوں میں ہے کہ انسان جب مرض الموت میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی وہ بیماری جس میں وفات کا مسئلہ ہوتا ہے، فرمایا ون تھرڈ کا مالک رہتا ہے، فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے 1/3 کا مالک۔ اسی لیے مرض الوفات میں جس میں بیمار پڑا، اگر کوئی وصیت کرتا ہے تو 1/3 کی وصیت نافذ ہوگی، اس سے زیادہ نہیں۔ یہاں تو سانس چل رہے ہیں اور موت سے جو ہے قطع تعلق ہونے لگا ہے، ابھی تو سانس چل رہے ہیں اور موت سے اللہ تعالیٰ نے رشتہ توڑ دیا۔ تو انسان کا افضل صدقہ وہ ہے جبکہ وہ جوان ہو، مال کی ضرورت ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور تندرستی ہے، اور دل میں یہ بات گھوم رہی ہے ابھی میرے بہت کام باقی ہے، مجھے ان کو دینا ہے، مجھے اولاد کو دینا ہے، مجھے فلاں کو دینا ہے، اور ایسے وقت میں ان ساری ضرورت کے ساتھ ساتھ جب اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسی لیے بخاری شریف میں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا افضل الصدقۃ جہد المقل، قلیل مال والے کا صدقہ اللہ کو بہت پیارا ہے۔ ایک تو ہے انسان مالدار،
بہت فراوانی ہے اس کے پاس اور وہ خرچ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کو منظور ہے۔ لیکن ایک وہ آدمی ہے کہ جس کے پاس قلیل مال ہے، زکوٰۃ بھی فرض نہیں، بہت تھوڑا مال ہے، اور اس تھوڑے مال میں سے تھوڑا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ ہمارے شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس روایت پر مثال دیا کرتے تھے کہ 1000 روپے کے مالک نے بھی 10 روپے دیے اور 100 روپے کے مالک نے بھی 10 روپے دیے دونوں نے برابر، لیکن 100 والے کو جو ثواب ملے گا وہ 1000 والے کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ 1000 والے نے 100واں حصہ دیا اور 100 والے نے 10واں حصہ دیا۔ حصے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس نے 10واں دیا ہے اور اس میں 100واں دیا ہے۔ ہمارے شیخ یونس صاحب قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جہاں امیر اپنی دولت کے ذریعے سے جنت کما سکتا ہے، وہاں غریب بھی اپنے چند پیسوں کے ذریعے سے جنت کما سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ امیر ہی کے ذمہ کہا گیا، غریب کو بھی کہا گیا ہے۔ صحابہ کرام غریب تھے۔ تبوک میں جب حضرت کا اعلان ہوا ہے کہ مال کی ضرورت ہے، تو جہاں عثمان غنی 300 اونٹ دے رہے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف اپنی سخاوت ظاہر کر رہے ہیں، دوسرے صحابہ اپنی سخاوت ظاہر کر رہے ہیں، وہاں ایک صحابی وہ بھی ہیں جو مارکیٹ میں گئے، حمالی کی، مزدوری کی، اور مزدوری کر کے 1 سا ملا، یعنی 3.5 کلو، اور وہ 3.5 کلو کھجور کو یا جو کو لے کر کے آئے، روایت میں اختلاف ہے جو تھا یا کھجور تھی، بہرحال وہ لے کر کے آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش فرمایا، حضرت میرے پاس کچھ نہیں تھا، بس اتنا سا مال تھا، وہ بھی مزدوری کر کے لایا ہوں، حضرت اس کو قبول فرما لیجئے۔ اور حضرت نے جتنا مال آیا تھا اس پر اس کو نچھاور کر دیا اور فرمایا سب کا مال تیری محنت کی بدولت قبول ہو گیا۔ دونوں شکل ہیں، امیر کی راستے سے دربار رب میں جائے گا، غریب غربت کے راستے سے اللہ کے دربار میں جائے، محتاج سبھی لوگ ہیں۔ جہاں امیر جنت کا محتاج ہے وہاں غریب بھی محتاج ہے، اور ہر ایک کو اللہ کے دربار میں پیش کرنا چاہیے۔ افضل الصدقۃ جہد المقل، کم مال والا محنت کر کے، مشقت کر کے، اپنے تھوڑے میں سے تھوڑا جب اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اللہ کو اس کو مجاہدے والا صدقہ بہت پسند ہے۔ تو خیر میں تو کچھ اور بات کہہ رہا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ صحابہ کرام کی زندگیاں ایسی تھی کہ نبی علیہ السلام کا کوئی عمل مل جاتا۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کی اذان میں زیادہ الفاظ ہیں، یہ جو ہماری اذان ہے نا، ان کی اذان میں زیادہ الفاظ تھے۔ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ 2 مرتبہ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ 2 مرتبہ کے بجائے 4 مرتبہ، اور نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے بعد ان کو مکے کے معزن بنائے تھے۔ ان کی اذان میں یہی تصویب تھی، اس کو تصویب کہا جاتا ہے کہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ 4 مرتبہ۔ اب ان کی اذان میں کیسے آ گیا؟ نبی علیہ السلام کا ایک جگہ سے سفر ہو رہا تھا تو قیام کیا تھا ایک بستی میں، جو ان کی بستی تھی ابو محذورہ کی۔ ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کا قافلہ چلتا ہے نا تو بستی کے بچے جو ہیں وہ دیکھنے کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ تو حضرت کا قافلہ وہاں رکا ہوا تھا راستے میں، تو وہ بستی والے دیکھنے کے لیے آئے۔ اذان کا وقت ہوا تو مؤذن رسول نے جب اذان دی تو بچے نقالی کرنے لگے، وہ چونکہ عربی بچے تھے تو وہ اذان کی نقالی کرنے لگے، تو حضرت نے فرمایا پکڑو ان بچوں کو۔ تو سارے بچے بھاگے، ابو محذورہ پکڑے گئے۔ تو ابو محذورہ کے سر پر اللہ کے نبی نے ہاتھ رکھا اور فرمایا قل، بیٹے وہ کلمات بولو جو ابھی بول رہے تھے تم، یعنی اذان کے وہ کلمات، بڑی محبت سے کہا اذان کے وہ کلمات۔ اب ابو محذورہ کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس میں کوئی اشکال ہی نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ کو برا تو مانتے ہی تھے مکہ والے، اس میں تو کوئی اشکال نہیں تھا، لیکن اشہدو ان لا الہ الا اللہ گواہی دینا مشکل تھا ان کے لیے، ان کے مزاج کے خلاف تھا۔ اشہدو ان محمد رسول اللہ رسالت کی گواہی بڑی مشکل تھی، اس لیے اس کو آہستہ بولے۔ حضرت نے فرمایا زور سے بولو، تو اب زور سے بولا۔ تو پہلے آہستہ بولے 2 مرتبہ، پھر حضرت کے کہنے پر زور سے بولے، مسئلہ آیا گیا ہو گیا۔ فتح مکہ جب ہوا تو ہر بستی والا اب ایمان لا رہا ہے،
ابو معذورہ کہتے ہیں کہ میری بستی والے بھی ایمان کے لیے پہنچے، میں بھی ایمان لے آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہچان لیا اور مجھے مکے کا مؤذن بنا دیا۔ فرمایا میرے نبی نے مجھے چونکہ اسی طرح اذان سکھائی تھی، میں زندگی میں اس اذان کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور پھر چونکہ حضرت نے یہاں ہاتھ رکھا تھا ان کے سر پر، حالانکہ وہ تو دور کفر میں تھے، لیکن یہاں ہاتھ رکھا تھا، اب وہ ایمان لے آئے۔ یہ آگے کے بال پوری زندگی نہیں کتوائے، فرمایا میرے نبی کا ہاتھ پڑا ہوا ہے، میں اس کو کبھی نہیں کتواؤں گا۔ صحابہ کا مجاز یہ تھا کہ نبی کی اداؤں پر ایسے فدا ہو جاتے تھے کہ وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن ایسا صاف ستھرا دین جب وہ ندی چلتی ہے نا اور بیچ میں گندگی گرتی جاتی ہے اور اگلے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ساری ندی پہلے سے اسی طرح چلی ہوگی، صاف ستھرا دین جو نبی سے صحابہ سے چلا تھا، بیچ میں ہم جیسے گندوں نے اس میں گندگی ڈالی اور نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کے دیکھنے والے یہود و نصارہ اور ہنود نے یہ سمجھ لیا کہ محمد کا دین ایسا ہی گندا ہے، قصوروار ہم ہیں نہ کہ شریعت اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے تو ایک صاف ستھرا دین ہم کو دیا تھا۔ تو رومن امپائر کا جو آدمی آیا تجسس کے لیے کہ مسلمان اتنے کامیاب کیوں ہیں، ان کے حالات دیکھو، تو مسجد میں نہیں گیا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ مسجد میں سب صوفی صاحب لگتے ہیں، گردن جھکا کر کے تسبیح لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ مسجد میں نہیں گیا، کہاں گیا؟ وہ مسلمانوں کے حالات کی تجسس کو دیکھنے کے لیے مارکیٹ میں گیا، اس لیے کہ وہاں پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کیسا ہے۔ اصل تو وہی پتہ چلے گا مارکیٹ میں۔ وہ کوئی کسی پیر کا صحبت یافتہ نہیں تھا، لیکن تجربے کی روشنی میں وہاں گیا وہ، اور وہاں جانے کے بعد 2 دن تک اس نے مسلمانوں کے ساتھ جو معاملہ کیا، وہ حمص کا واقعہ نہیں پڑھا ہے جو البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن اثیر جزری نے نقل کیا کہ ایک عیسائی جو خریدنے کے لیے آیا اور صحابی کی دکان پر حمص شام میں آیا، آج بھی ہے، ان کی دکان پر گیا اور جو کا بھاؤ تال ہوا، بھاؤ بتا دیا، لیکن اس کے بعد وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ مجھ سے نہ خریدو، وہ سامنے ہمارے عیسائی بھائی کی دکان ہے وہاں سے خرید لو۔ تو خریدار عیسائی تھا، اس نے کہا کہ کیا بات ہے، میں عیسائی ہوں اس لیے آپ مجھے سودا نہیں کر رہے ہو، مجھے نہیں دے رہے ہو؟ کہا یہ مطلب نہیں ہے، مجھے آج اتنے خریدار آئے ہوئے ہیں کہ میری روزی روٹی کا آج کا نظام ہو گیا ہے، میں وہ عیسائی بھائی کی دکان کو دیکھ رہا ہوں کہ صبح سے ایک بھی خریدار نہیں آیا ہے، ذرا وہاں سے خرید لو، اس کے دن بھر کا کچھ نظام ہو جائے۔ اور آج میرا اور آپ کا اللہ ہی معاف فرمائے حال یہ ہے کہ اگر کسی کے وہاں ہو رہا ہے تو میں اس کو توڑ کر کم پیسوں میں اپنی طرف کھینچ لیتا ہوں۔ یہی تو ہے نا کہ گندی ندی کی طرح اسلام اسی طرح تو بدنام ہو گیا۔ جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بخاری شریف میں ان کی روایتیں ہیں۔ ان کو صحبت بہت تھوڑی ملی، ہماری طرح نہیں کہ پیر سے 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال۔ یہ رمضان میں ایمان لائے اور اس کے بعد شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، صفر اور ربیع الاول میں تو حضرت دنیا سے تشریف لے گئے۔ کل 6 مہینے کی ان کو صحبت ملی، 6 مہینے کی۔ لیکن جس وقت وہ بیعت ہوئے ہیں نبی علیہ السلام سے اسلام پر، تو حضرت نے فرمایا تھا النصح لکل مسلم، ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنا۔ اس عہد پر اتنے پابند رہے کہ ہر مسئلے میں مسلمانوں کی خیر خواہی۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بصرہ کے اور کوفہ کے گورنر تھے، اور جب ان کی وفات ہوئی اور افراتفری ہونے لگی، اس لیے کہ الکوفی لا یوفی، کوفہ کے مسائل ایسے ہی تھے، جب ان کا انتقال ہوا، اور ویسے بھی کہیں امیر کی موت ہوتی ہے تو ملک میں کچھ افراتفری ہو جاتی ہے، تو اسی طرح کے مسائل کھڑے ہوئے، تو حضرت جریر ابن عبداللہ ممبر پر آئے جمعہ مسجد کے، اور آپ نے ایک تقریر فرمائی اور یہ فرمایا کہ دیکھو اس طرح طوفان نہ کرو، ان قریب جو ہیں دوسرے امیر مقرر ہو کر کے آ جائیں گے، وہاں تک تم صبر کرو۔ اچھا، جب اس طرح کی کوئی تقریر کرتا ہے نا تو لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اسی کو امیر بننا ہوگا،
اسی لیے کھڑا ہو گیا یہ۔ تو آپ نے اس کی وضاحت کر دی اور فرمایا بھائی مجھے امیر نہیں بننا ہے، یہ مسئلہ سن لو، میں تو اس لیے تم کو یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ میں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور اس وقت مجھے یہ کہا تھا النصح لکل مسلم، یہ خیر خواہی میں کھڑا ہوا ہوں، امیر کی طلب میں کھڑا نہیں ہوا ہوں۔ یہ وضاحت کی آپ نے۔ مارکیٹ میں اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ ایک گھوڑا دیکھو پسند کرو پھر مجھے کہو۔ حافظ ابن حجر نے یہ واقعہ نقل کیا ہے فتح الباری میں، ان کی اسی روایت کی تحت فرمایا جاؤ مارکیٹ میں دیکھو مجھے گھوڑا خریدنا ہے۔ غلام گیا اور کہا کہ حضرت بہت اچھا گھوڑا ہے، 300 درہم میں ہے، بہت سستا ہے، بہت سستا۔ حضرت گئے اور گھوڑے پر بیٹھ کر کے ایک راؤنڈ لگایا اور مالک سے کہا کہ تیرا گھوڑا 400 درہم کا ہے، 300 میں کیوں بیچ رہا ہے؟ خود ہی بڑھا رہے ہیں۔ فرمایا حضرت میں نے تو 300 قیمت رکھی ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ پھر ایک راؤنڈ لگایا اور فرمایا تیرے گھوڑے کی قیمت 500 ہے، 300 نہیں۔ بڑھاتے بڑھاتے 700 تک لے گئے اور پھر اس کو 700 دیے اور فرمایا واقعتاً تیرے گھوڑے کی قیمت یہی ہے، ہو سکتا ہے تیری کوئی مجبوری کی وجہ سے تو نے کم دام رکھے ہو، ورنہ تیرے گھوڑے کی قیمت یہ ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے چلو 700 میں سودا ہو گیا، 700 دے دیے۔ فرمایا حضرت یہ آپ نے، میں تو 300 میں بیچ رہا تھا، آپ نے 700 400 بنا دیے۔ فرمایا میں نے حضرت کے ہاتھ پر بیعت کی تھی النصح لکل مسلم، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ ہو سکتا ہے تیری کوئی مجبوری ہے اس لیے تو کم دام میں بیچ رہا ہو، لیکن میں تیرے گھوڑے کی جو قیمت ہے وہ کیسے، وہ تو زیادہ ہے، اس لیے اس حدیث پر، نبی کی اس بات پر جو میں نے وعدہ لیا تھا حضرت نے مجھ سے، اس پر عمل کرتے ہوئے میں نے زیادہ دیا۔ آج میرا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم جب کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس میں عیب نکالتے ہیں، اور عیب اسی لیے نکالتے ہیں تاکہ ویلیو ڈاؤن ہو اور پیسے کم دینے پڑے، کم قیمت کرائی جائے، اور کم قیمت کرانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندر عیب نکالو۔ اور وہاں حال یہ ہے کہ بھاؤ بڑھاتے جا رہے ہیں اور بڑھاتے بڑھاتے 700 درہم دیے، خیر سودا ہو گیا، 700 دے دیے۔ پھر اس سے پوچھا کہ تو اتنے سستے میں کیوں بیچ رہا ہے؟ فرمایا میری بیٹیوں کا نکاح کرنا ہے، میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے اپنی مجبوری کے خاطر کم دام میں اپنے گھوڑے کو بیچنے نکالا۔ میں صرف یہ واقعات اگر گنانے جائیں تو بہت واقعات ہیں روایتوں میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک لائف، مبارک زندگی، مبارک باتیں، مبارک افعال، مبارک اقوال پر ایسے مر مٹتے تھے کہ حضرت کا فیصلہ ہو گیا، اب تس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں، بس اسی پر قائم رہتے تھے۔ ایسا صاف ستھرا دین نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو دیا تھا۔ تو وہ رومن امپائر کا آدمی 2 دن مارکیٹ میں رہا اور جا کر کے اپنے بادشاہ کو جو اطلاع دی کہ میں مارکیٹ میں رہا، میں نے مسلمانوں کو دیکھا لا یخدع ولا یخدع، مسلمان کی شان یہ ہے یہ دھوکہ کھاتا نہیں، دھوکہ دیتا نہیں، یہ اس کی شان ہے، یہ دھوکہ دیتا نہیں اور دھوکہ کھاتا نہیں۔ تو رومن امپائر کا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ یہ ان کے نبی کی تعلیم ہے، اور جب تک اس تعلیم پر رہیں گے، ہماری بائبل اور انجیل میں لکھا ہوا ہے مسلمان کبھی بھی رسوا نہیں ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے ہماری رسوائیوں کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دھوکہ دیتا بھی ہے اور نتیجتاً دھوکہ کھاتا بھی ہے۔ بصارت تو اللہ نے سب کو عطا فرمائی ہے، ظاہری آنکھ سب کو دی ہے، ماننے والوں کو بھی، نہ ماننے والوں کو بھی، کفر والوں کو بھی، ایمان والوں کو بھی، باغیوں کو بھی، سجدہ کرنے والوں کو بھی، شکر گزاروں کو بھی، ناشکروں کو بھی۔ ظاہری آنکھ تو سب کو عطا فرمائی، لیکن باطنی آنکھ جس کو بصیرت کہا جاتا ہے، یہ اللہ مومن متقی کو عطا فرماتا ہے، یہ ہر ایک کو نہیں دیتا۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور جب اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو پھر وہ دھوکہ نہیں کھاتا، اور دھوکہ نہیں کھاتا تو دھوکہ دیتا بھی نہیں، نہ دھوکہ کھاتا ہے نہ دھوکہ دیتا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے حالات ایسے بگڑتے جا رہے ہیں، معاملات کے باب میں ایسے بگڑتے جا رہے ہیں، معاشرت دیکھو، معاملات دیکھو، اخلاقیات دیکھو،
ہر ایک میں اتنی گراوٹ آ چکی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے رفتار کے ساتھ ہمیں چلنا پڑے گا۔ یہ ہمارا جملہ ہے۔ حق تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اسی کی عکاسی کی تھی اور محبوب پر آیت نازل کی تھی اور فرمایا تیری امت میں ایک وقت آنے والا ہے کہ وہ حالات کے رفتار پر اور زمانے کی رفتار پر بے حیائی کو حیا سمجھیں گے اور حرام کو حلال سمجھیں گے اور ناجائز کو جائز سمجھیں گے، اور یوں کہیں گے زمانے کی رفتار ہے، چلنا پڑے گا۔ یہ عکاسی ہے۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں نہ بتاؤں اعمال کے اعتبار سے کون خسارے میں ہے، کون نقصان میں ہے، کون ہے؟ اللہ خود ہی کہہ رہا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، اس کی ساری کوششیں دنیا کے باب میں رہی اور دنیا کے حلال کرنے کے لیے اس نے شریعت کی ساری تدبیروں کو ایک طرف رکھ دیا۔ شریعت کہتی ہے یہ حرام ہے، وہ کہہ رہا ہے حرام پر اگر میں مانوں گا تو میری زندگی کا کیا ہوگا، میں نہیں مانتا۔ شریعت کہہ رہی ہے یہ بے حیائی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر بے حیائی کا مسئلہ ہوگا میری ہوس کیسے پوری ہوگی، میں اس کو نہیں مانتا۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا۔ چلو یہاں تک کوئی بات تھی، آگے قرآن کہتا ہے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور اس کا گمان یہ ہے کہ میں یہ سارے برے کام اچھے طور پر کر رہا ہوں، یعنی برائی کو اچھا سمجھ رہا ہے۔ انہم یحسنون صنعا، اس کا خیال یہ ہے، یحسبون اس کا گمان یہ ہے کہ میں اچھا ہی کر رہا ہوں۔ جب انسان اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ برائی کو اچھائی سمجھنے لگے تو سمجھو کہ اب اس کا ایمان سلب ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کیف بکم، حضرت مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کریم بیٹھے تھے، کیف بکم اذا فسق فتیانکم وترى نساؤکم، ہائے 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 کیف بکم، تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے جوان آوارہ ہو جائیں گے۔ 1400 سال پہلے نبی کو بتایا گیا ہے۔ یہ ویڈیو تو آج نکلا ہے، میرا نبی 1400 سال پہلے آج کے حالات کو دیکھ رہا ہے۔ وہ کوئی ویڈیو نہیں تھا اس وقت، کوئی کیمرہ نہیں تھا اس وقت، اور اللہ حالات کو کھول رہا ہے۔ کیف بکم، پیغمبر اپنی امت کو کہہ رہے ہیں، اپنے صحابہ کو کہہ رہے ہیں کیا حال ہوگا تمہارا جب تمہارے جوان آوارہ ہو جائیں گے۔ اذا فسق فتیا، فسق کا معنی خروج عن طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت سے نکل جانا، یہ فسق کی تعریف ہے۔ یعنی تمہارے جوان آوارہ ہو جائیں گے، ہاتھوں سے نکل جائیں گے، والدین کے باغی بنیں گے، شریعت کے باغی بنیں گے، ظلم و تشدد ان کا طریقہ بنے گا، شراب ان کی عادتیں بنے گی، اور بے حیائی ان کی گتھیوں میں پڑے گی۔ یہ تعریف ہے فسق کی۔ اذا فسق فتیانکم وترى نساؤکم، اور تمہاری عورتیں بے حیا بن جائے گی۔ ہائے ہائے ہائے، یہ نبی 1400 سال پہلے اپنی امت کو بیان فرما رہے ہیں، گویا نبی کے سامنے کھول دیے گئے حالات کو۔ صحابہ فرماتے ہیں اوکان ذالک یا رسول اللہ، ان کے تصور سے باہر تھی یہ بات کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو کر فاسق بنے، مسلمان عورت ہو کر کے بے حیا بن جائے؟ ان کے تصور میں نہیں تھی یہ بات، ان کے خیال سے باہر تھی۔ اس لیے سوال فرمایا اوکان ذالک یا رسول اللہ، ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں اشد منہ، بلکہ اس سے بھی بدتر حالات ہوں گے۔ اب صحابہ اور چوکنا ہو گئے، اور اس سے بدتر کیا ہوگا؟ فرمایا لا تأمرون بالمعروف ولا تنہون عن المنکر، فرمایا نہ بھلائی کا حکم کریں گے نہ برائیوں سے روکیں گے، بھلائی کا حکم بھی نہیں اور برائی کو روکیں گے بھی نہیں۔ صحابہ کو پھر بڑا تعجب ہوا اوکان ذالک یا رسول اللہ، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مومن ہو کر کے بھلائی کا حکم نہ کریں، برائی سے نہ روکیں؟ حضرت نے فرمایا اشد منہ، اس سے بدتر حالات آئیں گے۔ فرمایا اس سے بدتر کیا حالات آئیں گے؟ فرمایا
یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، فرمایا برائیوں کا حکم دیں گے اور بھلائیوں سے روکیں گے، برائیوں کا حکم دیں گے۔ آج وہ زمانہ ہے برائیوں کا حکم دے رہے ہیں، ارے کرو یار کوئی حرج نہیں، دیکھی جائے گی مرنے کے بعد، جو ہوگا وہ ہوگا، ابھی کر لو۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، برائیوں کا حکم کریں گے اور بھلائیوں سے روکیں گے۔ صحابہ فرماتے ہیں وَكَانَ ذَلِكَ یا رسول اللہ، ایسا بھی ہوگا اس امت کے اندر، مسلمانوں کے اندر، کہ برائی کا حکم کریں اور بھلائیوں سے روک؟ فرمایا اشد منہ، اس سے بھی سخت حالات آنے والے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ اس سے سخت حالات اب کیا آئیں گے؟ فرمایا برائیوں سے محبت کریں گے اور بھلائیوں سے نفرتیں کریں گے۔ ہائے ہائے ہائے، برائیوں سے محبت، بھلائیوں سے نفرت، یہ وہ وقت آ چکا ہے جو حضرت نے 1400 سال پہلے پیشین گوئی سنائی تھی کہ آج لوگ برائیوں سے محبت کر رہے ہیں۔ یہ آخری درجہ ہے، اب سلب ایمان کا مقام ہے۔ کیوں سلب ایمان؟ کیوں ایمان کیجیے گا؟ کیوں ایمان سے بے ایمان بنے گا؟ اس لیے کہ جب یہ برائی سے محبت کرنے لگا، اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس کے دل میں برائیوں کی عظمتیں آ چکی ہے اور قرآن کی نفرتیں آ چکی ہے، اور جب قرآن اور نبی کی سنت کی شریعت کی نفرت آ جائیں تو سمجھ لو کہ اب ایمان نکلنے والا ہے۔ یہ آخری درجہ ہے۔ ہاں یہ 1400 سال پہلے یوں نبی دیکھ رہے تھے، جو آج امت اس میں مبتلا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، میرے بھائی، لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرو، برائیوں سے روکو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی دلدل میں ہم بھی پھنس کر کے اپنا ایمان نہ کھو دیں۔ اور ایمان کے نکلنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز بہترین قسم کے اندر سے نکلتی ہو۔ میرے سر کی ٹوپی بھی رہے گی، میری داڑھی بھی رہے گی، میرا کرتا پجامہ بھی رہے گا، میرا نام حنیف اور سب کچھ رہ جائے گا، لیکن اندر سے رب کریم کی طرف سے حکم ایمان ختم ہو چکا ہوگا۔ یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں غیر مسلم کی فہرست میں میرا نام لکھا جا چکا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے ہماری، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان برائیوں کے اندر نہ جائیں، اس دلدل میں نہ جائیں۔ یہ بہت خطرناک دلدل ہے اس وقت، اور یہ دلدل کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ دنیا کی تہذیب یافتہ جو قوم اپنے آپ کو کہہ رہی ہے کہ ہمارا کلچر بہت اچھا ہے، ہماری تہذیب بہت اچھی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کام تمہارے لیے جائز ہے۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں مسلمانوں، مسجد کی حد تک مسلمان رہو، مارکیٹ میں آؤ تو ہماری طرح ہو جاؤ، جھوٹ بھی بولو، دھوکہ بھی دو، فریب بھی کرو، سود بھی کھاؤ، اور بے حیا بنو، حیا کی دامن کو ایک طرف چھوڑو۔ کیا بہت زیادہ اپنے آپ کو حیا والے بنا کر کے گھوم رہے ہیں؟ یہ وہ تہذیب یافتہ جو قوم اپنے آپ کو کہہ رہی ہے نا، اور جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت پر چلنا چاہتا ہے، اس کو انتہا پسند کہا جاتا ہے، اس کو خشکی دماغ کہا جاتا ہے، اس کو پرانی واری کا لوگ کہا جا رہا ہے، اس کو فنڈامنٹلسٹ کہا جا رہا ہے، اس کو طرح طرح کے نام سے نوازا جا رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جتنے ناموں سے نوازا جا رہا ہے، یہ وہی انسان ہے جو اللہ کے وہاں کامیاب ہونے والا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کامیاب وہ ہوا جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی یہ آیت، هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں نہ بتاؤں وہ انسان جو اعمال کے اعتبار سے خسارے میں ہے؟ کون؟ فرمایا وہ انسان ہے جس کی ساری کوششوں کا نتیجہ دنیا میری، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، اس کی ساری کوششیں دنیا کے اندر گم ہو کر کے رہ گئی، یعنی ساری کوششوں کا نتیجہ ہائی دنیا، ہائی دنیا، ہائی دنیا، اور اسی لیے سب کچھ کیا، بس ساری کوششیں یہی ختم ہو گئی۔ اور پھر وہ ان کوششوں کو
اچھا بھی سمجھتا ہے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ میرے بھائیو، اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ سب سے بڑا مسئلہ ایمان کا ہے۔ قرآن کریم اوپر سے لے کر نیچے تک پڑھتے چلے جاؤ، ہر آیت میں اللہ کوئی واقعہ، کوئی مثال، کوئی نمونہ، کوئی بات بیان کرتا ہے تو نتیجتاً ایمان کی دعوت ضرور دیتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں معرفت، اسی کو معرفت کہا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کی معرفت نصیب فرمائے۔ معرفت، اور یاد رکھو، دیکھو رب کی معرفت جو ہے نا، جو چیز جتنی ضرورت کی ہے اللہ نے اس کو اتنی جو ہے آسان کر دی ہے۔ کھانا ضرورت کا تھا، اللہ نے بہت آسان کر دیا۔ پانی ضرورت کی چیز تھی، اللہ نے بالکل ہی عام کر دی اس کو۔ آپ کہو گے ہم تو پیسے بھرتے ہیں، میونسپلٹی کے بل آتا ہے، وہ بل تو نظام والے اس کے لے رہے ہیں کہ ہم تمہیں جو پانی پہنچا رہے ہیں وہ سروس چارج آپ ہم کو دیجئے، پانی کے پیسے نہیں۔ اگر پانی کا پیسہ اللہ لینے پر آ جائیں تو خدا پاک کی قسم دنیا کی کوئی طاقت پانی کا پیسہ نہیں دے سکتی۔ ہوا ہر وقت ضرورت کی، اللہ نے اس کو عام کر دیا ہے۔ تو معرفت بھی ہر وقت ضرورت کی ہے، اللہ نے اس کو عام کر دیا اور فرمایا اپنے بدن میں غور کر، میری معرفت نظر آئے گی۔ لقمے کو اٹھا لے، میری معرفت نظر آئے گی۔ تیرے درد سر میں میری معرفت نظر آئے گی۔ تیرا پیشاب بند ہو جائے، میری معرفت نظر آئے گی۔ تیرا پخانہ بند ہو جائے، میری معرفت نظر آئے گی۔ تیری کمزور آنکھوں میں میری معرفت نظر آئے گی۔ تو درختوں کو دیکھے گا تو میری معرفت نظر آئے گی۔ تو پہاڑ کو دیکھے گا تو میری معرفت، اور تو زمین اور آسمان کو دیکھ لے تو میری معرفت نظر آئے گی۔ تجھے قدم قدم پر میری معرفت نظر آئے گی۔ میں نے ہر چیز میں اپنی معرفت کو عام کر دیا ہے۔ ایمان لانے والوں کے لیے اتنا کافی ہے۔ اگر تو نے پھر بھی نہیں سمجھا تو عبداللہ ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کہے گا اَيْنَ ابن الستین، اَيْنَ ابناء الستین، کہاں ہیں وہ 7 سال والے؟ وہ 7 سال والے کہاں ہیں؟ اور پھر اللہ کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تم کو وہ نشانیاں میری معرفت کی نہیں بتائی تھی جس سے تو نصیحت حاصل کرتا اور تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرائیل سے پوچھا کہ او اسرائیل، تو جب چاہے اٹھا کر لے جاتا ہے کسی کو، تو جب چاہے اٹھا کر لے جاتا ہے، کسی کو دروازے سے اٹھا لیتا ہے، کسی کو مصلے سے اٹھا لیتا ہے، کسی کو بستر سے اٹھا لیتا ہے اور موت دے دیا کرتا ہے۔ ارے اطلاع تو کیا کر کہ میں لینے آ رہا ہوں، کچھ نشانی تو بتایا کر۔ اسرائیل نے فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نہیں 10 نشانی اس کو میں بتاتا ہوں کہ اب میں آنے والا ہوں۔ سورج کا غروب ہونا اس کے لیے نشانی، اس کے عمر کا ہو جانا اس کے لیے نشانی، اس کے نواسے اور پوتوں کا ہو جانا اس کی نشانی، اس کے بالوں کی سفیدی اس کے لیے نشانی، اس کی آنکھوں کی کمزوری اس کے لیے نشانی کہ اب میں آنے والا ہوں اور تجھے لینے والا ہوں۔ یہ وجاءکم النذیر، اتنے سارے ڈرانے والے آئے لیکن پھر بھی اس نے تیاری نہیں کی۔ فرمایا محبوب قصور میرا نہیں ہے، تیرے امتی کا قصور ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مضمون ہے جو میں تم کو سنا رہا ہوں۔ اولم نعمرکم، اللہ کے نبی نے آیت تلاوت فرمائی، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ جب نصیحت تم نے نہیں حاصل کی تو اب چکھو عذاب کو، تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے ایمان کی، اپنی شریعت کی، اپنی دین کی، جو صاف ستھرا دین دیا تھا لیکن ہم نے اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کیریکٹر سے، اپنے معاشرت سے، اپنی معیشت سے اس کو گندا کر دیا ہے۔ اور آج جو لوگ میرے نبی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ نبی کو دیکھ کر نہیں، ہم جیسے نالائقوں کو دیکھ کر۔ ہماری وجہ سے ہمارے نبی بدنام ہو گئے، ہماری وجہ سے ہماری شریعت بدنام ہو گئی۔ قیامت کے دن اگر میرے نبی نے میرا گریبان پکڑ لیا اور یوں کہا کہ میں تجھے صاف ستھرا دین دے کر کے گیا تھا، تو نے میرے دین کے لیے کیا کوششیں کی تھی، تو میرے اور آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔
رب کریم اس دین کی صیانت اور حفاظت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اپنی ذات کے لیے بھی اور دوسروں کی ذات کے لیے بھی حق تعالی جل شانہ ایمان کی محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم تقبل صیامنا وقیامنا۔ اللہم تقبل تلاوتنا۔ اللہم تقبل تلاوتنا۔ اللہم تقبل تلاوتنا۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک دو مسئلے کی وضاحت بیان میں رہ گئی تھی، مجھے ابھی یاد آیا۔ ایک مسئلہ تو یہ سمجھیں کہ کل مجھے کسی صاحب نے پوچھا تھا کہ اگر مرحوم کی نماز رہ گئی ہے، انتقال ہو گیا، نمازیں رہ گئی، تو اس کے کفارے کا کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ شریعت میں روزے کا فدیہ آیا ہے، نماز کا فدیہ نہیں آیا ہے۔ حق تعالی جل شانہ نے روزے کا فدیہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی کی موت ہو جائیں اور اس کے ذمے روزے باقی رہ جائیں تو اس کا فدیہ دے دیا جائے، ایک روزے کا بدلہ، جیسے اس کی زندگی میں صدقۃ الفطر تھا، اسی طرح مرنے کے بعد بھی ہے۔ روزے نماز کے باب میں نہیں ہیں، صراحتاً کچھ نہیں ہے، نہ حدیث میں نہ قرآن میں۔ لیکن ہمارے امام محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، جو ابو حنیفہ کے اجل شاگرد میں سے، انہوں نے نماز کو قیاس کیا ہے روزوں پر، اس لیے کہ روزہ بھی بدنی عبادت ہے اور نماز بھی بدنی عبادت ہے، تو بدنی عبادت ہونے کی وجہ سے قیاس کر کے فرمایا کہ نماز کے بدلے میں بھی اگر فدیہ دیا جائے، نمازیں چھوٹ گئی ہے تو ایک نماز کا بدلہ ایک صدقۃ الفطر۔ تو دن کی 6 نمازیں ہیں، 5 نماز اور وطر فرض ہے، واجب ہے، 6 نماز، تو 6 صدقۃ الفطر دیے جائیں۔ اسی طرح جتنی نمازیں حساب کر لیا جائے۔ فرمایا امید ہے کہ رب کریم اس کی نمازوں کی طرف سے قبول فرما لیں، اگر قبول نہیں ہوا تو مرحوم کی طرف سے صدقہ تو ضائع گیا ہی نہیں، یعنی اس کو ثواب تو ضرور ملے گا صدقے کا۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ صدقۃ الفطر کا مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر ہم سب کے ذہنوں میں بس وہی 70 روپے لے کر چلتے ہیں کہ 2.5 کلو گھم دیوا ناپ رہے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صدقۃ الفطر حضرت نے دلوایا ہے اپنے صحابہ کے پاس، وہ کھجور سے بھی دلوایا ہے، یہ مسئلہ منسوخ نہیں ہوا ہے، پنیر سے بھی دلوایا ہے، کشمش سے بھی، سوکھی دراکش سے بھی دلوایا ہے، ان چیزوں سے بھی صحابہ کرام کے پاس حضرت نے صدقۃ الفطر دلوایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر اللہ نے ہم کو دیا ہے، تو میں اس سے پہلے بھی کئی جگہ انگلینڈ میں، کینیڈا میں یہ مسئلہ بیان کر چکا ہوں کہ اصل میں صدقۃ الفطر ہے کیا؟ صدقۃ الفطر تلافی رمضان ہے، جیسے سجدۃ السہو تلافی نماز ہے، جو نماز میں غلطی ہو گئی اس کی تلافی سجدہ سہو سے۔ یہ مضمون میں نے کہیں پڑھا تھا لیکن اس کا حوالہ نہیں ملتا تھا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، مولی جنید نے مجھے حوالہ تلاش کر کے دے دیا، اس لیے کہ یہ مضمون میں نے پڑھا تو تھا لیکن مجھے حوالہ نہیں مل رہا تھا کہ یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے نماز کی غلطیوں کے لیے سجدۃ السہو ہے، اسی طرح روزوں کے اندر ہم سے جو غلطیاں ہو جاتی ہے اس کے بدلے میں صدقۃ الفطر ہے۔ کتنا سستا سودا ہے، کتنا سستا سودا ہے کہ 30 روزوں میں نہ معلوم کتنی غلطیاں ہوئی ہوگی اور اللہ ایک صدقۃ الفطر سے ساری غلطیوں کو معاف کر دے گا، تو پھر سستا کیوں تلاش کرتے ہیں؟ اور وہ بھی پوچھتے ہیں مول صاحب کنٹرول نہ گھؤں چال ہے کہ نہیں؟ جو سرکاری دکان کے گیہوں ہوتے ہیں نا 2 روپے والے، وہ پھر اوپر سے اور بھی مسئلہ
فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اس گیہوں سے صدقۃ الفطر دیا جائے جس کو تو کھاتا ہے، اور اگر تو اعلیٰ درجے کا کھاتا ہے تو پھر اس صورت میں اسی اعلیٰ درجے کے گیہوں سے صدقۃ الفطر دیا جائے گا۔ لیکن اسی پر پابندی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر دیا ہے تو پھر کھجور سے، اب گیہوں سے ہیں تب تو وہ 2 کلو پونے 2 کلو کا مسئلہ ہے، لیکن کھجور سے ہیں تو پھر 3.5 کلو، 1 سا مکمل۔ کشمش سے ہیں، گریپس، سوکھی دراکس، تو بھی 1 کلو۔ اب 1 کلو کھجور میڈیم سائز کا ہمارے وہاں 500-600 روپے میں آتا ہے، 3.5 کلو۔ اب آپ بتائیے کہ 600 روپے دے کر بھی اللہ پورے رمضان کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے تو سودا سستا ہے۔ سستا ہے کہ نہیں؟ بہت سستا ہے۔ اگر کشمش کی قیمت لگا کر کے تو قریباً 1000 روپے کے قریب ہوتی ہے، 1000 روپے۔ میرے گھر میں 4 فرد ہے مثلا، میں نے 4000 روپے دے دیے کشمش کے اعتبار سے، یا کھجور کے اعتبار سے 500 روپے، تو 2000 دے دیے 4 آدمیوں کے۔ اگر 2000 دیتے ہوئے میرے پورے گھر کی اللہ تعالیٰ تلافی کر دیتا ہے تو یہ سودا سستا ہے۔ میرا بیٹا عید کے موقع پر کپڑا سلاتا ہے تو 10,000 روپے کے ہوتے ہیں، میری بیٹی 15,000 کا۔ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مصائب اور پریشانیاں آئیں تو صدقہ کرو، اور بڑا صدقہ کرو، چھوٹا موٹا نہیں۔ حضرت پوچھتے تھے کتنا کرو گے؟ کوئی بیمار ہوتا تھا تو حضرت پوچھتے تھے کتنا کرو گے؟ 5,000۔ اچھا ڈاکٹر کو کتنے دیے؟ 2 لاکھ۔ تو حضرت جملہ فرماتے تھے کہ مخلوق 2 لاکھ کے لائق ہے اور میرا اللہ 5,000 کے لائق ہے۔ حالانکہ دینے والا تو شفا کا وہ ہے، ڈاکٹر نہیں ہے۔ تو جب مخلوق کو اتنے دے رہے ہیں تو خالق کے راستے میں ہم کیوں نہ دیں؟ اور پھر اس کو تو کوئی ضرورت ہے نہیں، وہ تو اس کو لے گا، کسی غریب کی ضرورت پوری ہوگی، اوپر سے مجھ کو ثواب بھی دے گا، میری بیماریاں اور مصائب کو دور کرے گا، اور پھر ثواب کو اسٹاک کر کے قیامت میں ثواب بھی عطا کرے گا۔ تو کتنا بڑا فائدہ ہے۔ تو بھائی صرف گیہوں کو پکڑ کے مت بیٹھے رہو۔ المیہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمارے ٹائم ٹیبل میں بھی یہی لکھا جاتا ہے، منیمم اٹلا۔ بھائی منیمم بتا رہے ہیں، میکسیمم بھی تو بتاؤ۔ سب منیمم ہی بتائیں گے، اللہ کے لیے سب منیمم، اور میری ضرورتوں کے لیے سب میکسیمم۔ میرا کپڑا اعلیٰ ہو، میرا کھانا اعلیٰ ہو، میرا دسترخوان اعلیٰ ہو، میری افطاری اعلیٰ ہو، میری سحری اعلیٰ ہو، تو میری ضرورت کے لیے سب اعلیٰ، اور اللہ کے راستے میں منیمم۔ اللہ تعالیٰ امت کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ 2 مسئلوں کی مجھے وضاحت کرنا تھا، اس لیے میں نے اس کو ذکر کر دیا۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔